بوڑھے باپ کا سہارا ہے، ماں کی دوائی ہے. میں کیا کیا کہوں جوان کو؟ جوان پوری قوم ہے، جوان ہی سب کچھ ہے. اللہ اکبر. مگر وہ جوان پھسل گیا، بھول گیا اپنا مقصد زندگی، بھول گیا اپنے گھر والوں کو، بھول گیا اپنی بہنوں کو، بھول گیا چھوٹے بھائیوں کو. مصروف ہے نشہ میں. نشہ سستا ہو گیا، نشہ عام ہو گیا. میں کسے ترک کروں، کس کا انتخاب کروں؟ میں اس پر نہیں جاتا. اس نشے کی اثر اس کے دل پہ کیا پڑے گا، اس کے گردے پہ کیا پڑے گا، اس کی صحت پر کیا پڑے گا. یہ کبھی بھی کسی کا مرڈر کر سکتا ہے، یہ اپنے آپ کا بھی مرڈر کر سکتا ہے، سوسائڈ کر سکتا ہے، خودکشی کر سکتا ہے. چائے کے بل کو ادا کرنے پر جھگڑا ہو تو دوستوں میں جو ہے مرڈر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کتنا بے خوف ہو گیا جوان، کس قدر جانیں سستی ہو گئی، کس قدر جانوں کی اہمیت ختم ہو گئی. میں کہنا چاہتا ہوں جب نشہ اتنا عام ہو گیا، بے حیائی اتنی عام ہو گئی تو کہاں سے برکت آئے گی؟ اور ایسے معاشرے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں. صبح کرتے ہیں، شام کرتے ہیں، دوپہر کرتے ہیں. مجھے بتائیے جب ایک گناہ کا اثر جانور پر پڑتا ہے تو اتنے سارے نظروں کے زنا کا اثر کیا پوری سوسائٹی پر نہیں پڑے گا؟ کیا پورے معاشرے پر نہیں پڑے گا؟ ضرور پڑے گا. ہمیں فکر کرنی ہوگی، ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں محسوس کرنا ہوگا اپنی ذمہ داری کو کہ کیسے اس معاشرے کو گناہوں سے پاک کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور مفتی شہر یار صاحب کی بلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ حضرات تشریف رکھیں. تشریف رکھیں آپ حضرات. حضور شہنشاہ خطابت، فخر بہار، فخر الخطبہ، عمدۃ الواعظین، مفکر اسلام، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی شہریار رضا خان صاحب قبلہ حفظہ اللہ وادام اللہ ذلہ علینا بالصحت والعافیہ تشریف فرما ہے. میں جو کہنا چاہتا ہوں تقریباً کہہ چکا ہوں. 5 منٹ میری طرف توجہ رکھو میرے پیارے. توجہ ہے آپ کی؟ ذرا بولیے سبحان اللہ. گناہ صحت کو کھاتا ہے، گناہ جسم کو کمزور کرتا ہے، گناہ دماغ کو متاثر کرتا ہے، گناہ گھر کو برباد کرتا ہے، گناہ معاشرے کو تباہ کرتا ہے. گناہ کا اثر زمین کے ذرے ذرے پر پڑتا ہے. یقین نہ آئے تو اللہ کا کلام پڑھو. میرا رب ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. سمندر میں اور سمندر کے باہر جو تباہی آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، انسان کے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے. وہ تو شکر ادا کرو کہ بڑا کریم ہے خدا، اکثر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہر گناہ پر اگر وہ پکڑے تو کون بچ پائے گا؟ کون ایک لقمے کا حقدار رہ جائے گا؟ وہ کریم ہے، ہزاروں لاکھوں عیبوں پر پردہ ڈال کر ہمیں عزتیں دیتا ہے. بھوکا نہیں سلاتا، کھلا کے سلاتا ہے. عزیزو فکر کرو، کبھی تو حساب لگاؤ اپنے گناہوں کا. ایسا تو نہیں کہ بس کر لیے. زمین گواہ بن رہی ہے، اس پر توجہ رکھنا. شاید یہ چند جملے آپ کو جگا دیں. میں قرآن کی روشنی میں صرف قیامت کے حساب کا منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے آقا کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے حضرت بشیر نام کے. 3 دن سے ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا. تلاش کرتے کرتے حالت خراب ہو گئی تھی، چہرے کا رنگ بدل گیا تھا. بہت آسان لگتا ہے نا حساب دینا. گناہ کر کے بھول گئے ہیں، سارے پاپ بھول گئے ہیں. 1500 کتابیں لکھنے والے مجدد کہتے ہیں راہ الخار ہے کیا ہونا ہے.
پاؤں افدار ہے کیا ہونا ہے؟ ارے او مجرم لاپرواہ سن، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے؟ لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے؟ محسوس کرو محسوس کرو، 3 دن سے اونٹ نہیں ملا، تلاش کرتے کرتے حالت خراب ہو گئی، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ 3 دن بعد آئے، میرے آقا نے پوچھا بشیر 3 دن سے تم نظر نہیں آئے، کہاں تھے؟ حضور اونٹ تلاش کرتے کرتے یہ میری حالت ہوئی ہے، لیکن اونٹ ملا نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اونٹ تو مل سکتا ہے، لیکن یہ بتاؤ صرف اونٹ کے نہ ملنے کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی؟ 3 دن تک جو تم تلاش کیے نہ ملا تو تمہاری یہ حالت کہ چہرے کا رنگ بدل گیا؟ کہنے لگے حضور بس اس کے سوا کوئی بات نہیں۔ کہتے بشیر یاد کرو اس دن کو، جب 3 دن دوڑے بھاگے ہو تو تمہارے چہرے کا رنگ ایسا ہے، اس قیامت کے دن کیا حال ہوگا جس کا 1 دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن کو یاد کرو۔ ذرا دیکھو تو پیارے قرآن کس انداز میں جھنجھوڑتا ہے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اے گناہ کرنے والو کیا تم کو خیال نہیں آتا کہ تم اٹھو گے؟ لیوم عظیم، ایک ایسے دن میں اٹھو گے جو سب سے بڑا دن ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوگے، اور جب حاضر ہوگے تو کیا ہوگا؟ توجہ کے ساتھ سننا۔ گناہوں کے جو جسمانی اثرات ہیں، ذہنی اثرات ہیں، معاشرے پر جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ تو میں نے بتا دیا کہ معاشرہ اگر اتنا گندا ہو اور گناہوں کے اتنے زہریلے اثرات کے سائے ہماری نسلیں پروان چڑھے تو پھر بہت مشکل ہے ان کا نمازی بننا، بہت مشکل ہے ان کا نیک بننا۔ تصور کرو اور قرآن کی آیت سنو، میرا رب کل قیامت میں کس طرح حساب لے گا۔ اللہ اکبر، ہم گناہ کرتے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، فرشتے لکھ رہے ہیں يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، جہاں جہاں گناہ کیے ہو وہ جگہ بھی تمہارے خلاف بولے گی۔ اور سنو، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اگر انکار کرو گے نا کہ نہیں کیا تھا تو تمہارے ہاتھوں سے بلوائیں گے، تمہارے پاؤں سے بلوائیں گے، تمہاری کھالیں بولے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، پھر اپنی کھالوں کو جب بولتا ہوا دیکھو گے تو کھانپ اٹھو گے اور کہو گے مولا آج کھالیں بول رہی ہے، کھالوں سے دشمنی مولو گے اور کہو گے ہماری کھال اور ہمارے خلاف، تو اس وقت کھالیں کہے گی ہاں ہمیں اسی نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، زمین بولے گی، ہاتھ پاؤں بولیں گے، کھالیں بولے گی، جہاں گناہ کیا تھا وہ حصہ گواہی دے گا، فرشتے لکھ کے رکھے ہیں اور پڑھ کے اللہ کو سنانا ہے۔ آسان ہے حساب دینا، آسان ہے حساب۔ عزیزو، اگر میری گفتگو سے آپ نے کچھ سمجھا ہوگا تو اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس ماحول میں فیضان غریب نواز کی کتنی ضرورت ہے، ایک چراغ جلانے کی کیوں ضرورت ہے، ایک شمع روشن کرنے کی کیوں ضرورت ہے۔ اسی لیے تاکہ ان اندھیروں میں بھٹکنے والے جوان، نشے کے اندھیرے میں، بے حیائی کے اندھیرے میں، زنا کے اندھیرے میں بھٹکنے والے جوان کو اسی طرح فیضان غریب نواز ایک چراغ کی طرح نظر آئے، جیسے ایک مسافر کو اندھیری رات میں جنگل میں روشنی کی ضرورت پڑے تو دور سے کوئی آگ جلتی دکھائی دے تو اس کی امید جاگ جاتی ہے کہ ہاں روشنی ہے۔ ویسے ہی مدرسے ہوتے ہیں، کبھی تقریر سن کر دل میں خواہش ہوتی ہے بدل جائیں، لیکن جائیں تو کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، کس کو حال دل سنائیں، کس کے ہاتھ میں توبہ کریں، کس سے نسخے پوچھیں کہ نیک کیسے بن جائیں۔ یہ مدرسے دراصل امید کے چراغ ہیں، امید کی کرنیں ہیں، سمجھیں ان کی اہمیت کو، اور انشاءاللہ جب تک یہ مدرسے رہیں گے ہم بھی رہیں گے، وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، سر اٹھا کر سر جھکا کر نہیں۔ دعا ہے کہ مولا حضرت علامہ سنجر القادری کو حوصلہ عطا فرمائے اور اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں بالکل سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں، اور آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے وہ بھی یہاں تشریف لائیں۔ اس خطیب کو سننے جا رہے ہیں
جس خطیب کو سننے کے لیے پورا ہندوستان بے قرار رہتا ہے. الحمدللہ. بس میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.